السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج کا ویلاگ ڈفرنٹ شخصیت کے حوالے سے ہے اور اس سے جڑی ہوئی ایک ویڈیو کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک خبر ضرور دوں آپ کو، کیونکہ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں۔ کل بھی میں کراچی آ رہا تھا تو رات کو فلائٹ پہ ہر شخص نے مور اور لیس مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ جی کیا عمران خان کی کبھی معافی ہو جائے گی، کیا عمران خان کی کوئی تلافی ہو جائے گی۔ اور آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ تو بالکل ہی مکھو ٹھپ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کی پروموشن بھی ہو گئی 2 دن بعد۔ تو لوگ ہر چیز کو خواہ میں ڈاٹس کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک چیز کا دوسری سے تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات اس پہ میرا کافی میں نے غور کیا، اور میرا اپنا کچھ ساتھیوں سے کل ڈسکشن بھی ہوئی تھی اس پہ۔ میری سہیل بڑائی صاحب سے ہوئی، میری اس پہ سلمان غنی سے ہوئی ہے، میری اس پہ اور بھی 2-3 لوگوں سے ڈسکشنز وغیرہ ہوئی ہیں اس بات پہ۔ اور جب میں نے ان کو اپنی ایک تھیوری بتائی تھی تو اس پہ سب نے ایگری کیا تھا۔ تو مجھے تقویت مل رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اگر عمران خان کے لیے کبھی کوئی ڈیل ہونی ہے، یا عمران خان کے لیے اگر کبھی کوئی آپ سمجھیں کوئی سافٹ کارنر ڈیولپ ہونا ہے، تو وہ صرف اور صرف 2 لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہو سکتا ہے میاں نواز شریف، اور ایک ہو سکتا ہے آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری صاحب نے تو ہلکے سے ہنٹ بھی دی ہے کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے اس کے بارے میں، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی اس بات کے بڑے ایک بلیور ہیں کہ پولیٹیشنز کے اوپر جو ہے ایک حد تک ہی یعنی ان کو آپ زدکوب ہونا چاہیے یا جیل کی پابند سلاسل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور قطع نظر اس کے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو سب سے بڑا حریف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو پولیٹیکلی ٹیکل کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ کورٹس کے ذریعے نہیں ٹیکل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ جنہوں نے بارہا اپنی پولیٹیکل کیریئر میں اور اپنی سیاسی زندگیوں میں انہوں نے جیل کی صعوبتیں بھی دیکھی ہیں، انہوں نے پریشرز بھی دیکھے ہیں، انہوں نے عدالتوں کے پریشرز بھی دیکھے ہیں اور مختلف فیصلے دیکھے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ فیصلے جو ہیں وہ ان کے فیور میں ہو جائیں گے، لیکن کئی سال کی ایک آپ سمجھیں بیچ میں مشقت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ یا تو اس ملک میں سیاسی بساط لپیٹ دی جائے ہمیشہ کے لیے، اور یا پھر اس ملک کے سیاستدان جو ہیں وہ بڑے ہو کر اپنے آپ سے اوپر بڑے ہو کر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سیاسی عمل کو اس ملک کی تقدیر بنانا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی ذرا بھی اگر اب میچورٹی ہوئی تو وہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، پی ٹی آئی کو بھی، کہ اس کو مل جل کر نکلنا ہے، بیچ میں سے اپنی سیاست کرے، ان دونوں کے خلاف سیاست کرے، ان دونوں کے خلاف لوگوں سے ووٹ مانگے، سب کچھ کرے، ان کی کرپشن کو بے نقاب کرے، وہ اس کی کرپشن کو بے نقاب کریں، لیکن جو کچھ کریں خود کریں ایک دوسرے سے۔ بہرحال جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کا یہ ویلاگ ایک ایسی اہم شخصیت اور اس سے جڑی ویڈیو کے بارے میں ہے جس نے اس کی جان لے لی۔ میں بات کر رہا ہوں معروف سیاسی شخصیت اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی۔ کیا خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، ہمارے دوست تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کروڑوں دلوں کی وہ دھڑکن تھے، اور جو بھی ان سے ملتا تھا وہ عامر کا گرویدہ ہوئے بغیر رہتا نہیں تھا۔ پاکستان میں شاید عامر لیاقت حسین وہ پہلی شخصیت تھا جس نے مذہبی پروگرامز کی اہمیت کو جانا اور اس کے بعد اپنے علم سے ان شوز کو رجسٹر بھی کروایا۔ آپ کو لاکھ اختلاف ہو ان سے، آپ ان سے بہت باتوں پہ، خاص طور دینی باتوں پہ یا ان کے ذاتی رویے کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد رمضان ٹرانسمیشن میں اب وہ مزہ تو نہیں رہا نا جس طرح عامر لیاقت حسین نے اس کو انیشیٹ کیا تھا۔ انہوں نے ایک بہترین، اعلیٰ خوبصورت پروفیشنل زندگی گزاری، اے آر وائی ہو، بول ہو، جیو ہو۔ بہرحال جب انہوں نے دوسری شادی طوبا کے ساتھ کی اور اپنی نئی بیگم کے ساتھ وہ اسلام آباد آئے تو کئی گھنٹے میری ان کے ساتھ کوسار مارکیٹ میں گپ شپ بھی رہی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بڑی حسین شام تھی۔ سما اسلام آباد میں سما میں جاب کرتا تھا، سما اسلام آباد میں نے ان کو شو میں بلایا تھا تو وہ طوبا کے ساتھ ہی آ گئے تھے وہاں پہ۔ طوبا گاڑی میں تھی پہلے، عامر صاحب اوپر تھے ہمارے پاس، پھر بعد میں نیچے ان کو ملنے گیا کار میں طوبا کو، وہاں پہ وہ ریکارڈنگ کرانے آئے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ کھانے پہ چلے گئے، اور ایسا خوبصورت اور ہسمکھ بندہ شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو۔ میری پوری ٹیم جو تھی، پروڈیوسرز کی، ایسوسیٹ پروڈیوسرز کی، وہاں پہ سارے اس بات کے گواہ ہیں، سب کو پتہ ہے۔
بہرحال جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے خوب کی، اور عامر لیاقت کو جو ملکہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کمال کے مقرر تھے، الفاظ ان کی لونڈی تھے، یعنی الفاظ کا چناؤ عامر لیاقت حسین سے بہتر میرا نہیں خیال کسی اینکر کو آتا تھا۔ ان کا طوطی اتنا بولتا تھا اور اتنا کہ جس کی کوئی، یعنی ہم تو جلس ہو سکتے تھے، مگر ان کی ذاتی زندگی ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی، ذاتی مسائل نے بھی کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، 3 شادیاں کی، سکھ نہیں ملا، کوئی ہمدرد نہیں ملا، ہر کسی کی نظر میں عامر لیاقت حسین سے فائدے اٹھانے پر تھی۔ میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے تو کسی کا ڈر نہیں، میں تو سچ بات کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا۔ عامر لیاقت حسین کی جتنی بھی بیگمات تھیں، مجھے تو سب دولت کی پجارنے لگتی تھی، اور جب وہ زندہ تھا تب سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ان کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد عامر لیاقت حسین کا غم جو ہے وہ ان سب کو کھائے جا رہا ہے، تینوں کو کھائے جا رہا ہے۔ اور اب جو کچھ چل رہا ہے، عامر لیاقت کی دولت اور جائیداد ہڑپ کرنے کے تگودو ہے، کیونکہ ابھی تینوں کو یہ بھی نہیں پتا، ہر ایک کے ذہن میں کہ اس نے پتہ نہیں کتنی چھپا کر رکھی ہے اور کتنی اس کی بڑی دولت ہے، اور سارے جو ہیں وہ گڑے مردے جو ہیں اکھاڑ کے ان کو رکیت رہی ہے۔ بہرحال یاد ہو تو عامر لیاقت کی وفات سے چند روز پہلے ایک نازیبہ ویڈیو لیک ہوئی تھی، جس کا دکھ لیے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس ویڈیو کے چکر میں عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ گرفتار بھی رہی ہیں اور زیر تفتیش بھی رہی ہیں۔ اب 2 روز پہلے مرحوم عامر لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیو لیک کیس میں سابقہ یعنی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ اور ایک نجی چینل کے میزبان اور یوٹیوبر جو ہیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی، جس کا کراچی کی ایک عدالت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن عامر لیاقت حسین کی پہلی اور سابقہ اہلیہ ڈاکٹر بشریٰ اقبال نے شیئر بھی کیا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر بشریٰ اقبال نے بتایا کہ اب اس کیس میں ایک نہیں 2 ملزمان کے نام شامل ہو گئے اور ان دونوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے مطابق مرحوم عامر لیاقت کی نازیبہ ویڈیوز جو ہیں دانیہ شاہ نے دانستہ طور پر ریکارڈ کی اور پیسوں کے عوض ان کو یوٹیوبرز کو فروخت کر دیا، اور جنہوں نے ویڈیوز کو یوٹیوب پہ شیئر کیا، جہاں سے وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، بشریٰ اقبال نے انصاف کی امید ظاہر کرتے ہوئے مزید لکھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ FIA جو ہے کب ان لوگوں کو گرفتار کر کے عدالتی حکم نامے پہ عمل درآمد کرواتا ہے۔ تو انشاءاللہ عامر لیاقت حسین کو جلد انصاف ملے گا، مگر اس پوسٹ کے شیئر ہوتے ہی اگلے ہی روز جوڈیشل مجسٹریٹ نے اس مقدمے میں جو شامل ملزم ایک یوٹیوبر تھے، ان کے 2.5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت بھی منظور کر لی۔ تو قبل ازیں استغاثہ کے مطابق عدالت نے مقدمے میں پیش نہ ہونے پر کسی ایک یوٹیوبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، تو عدالت نے ملزم کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے بار بار طلبی کے باوجود وہ ملزم پیش نہیں ہو رہے تھے، تو مقدمے میں گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ مقدمے کی ملزمہ دانیہ شاہ ضمانت پہ ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا واقعی شاہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تو وہ جانتی ہیں، خدا جانتا ہے۔ بہرحال ملزمان کے خلاف FIA سائبر کرائم سیل میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن روکیں، کہانی میں یہاں پہ ایک اصل ٹوسٹ آ رہا ہے۔ ابھی آپ نے عامر لیاقت کی پہلی بیوی کی کہانی سنی۔ دراصل عامر لیاقت حسین کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک بار پھر ان کی وراثت میں اپنا حصہ لینے کے لیے سرگرم ہو گئی، کیونکہ 7 مئی کو فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دانیہ شاہ کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ وائرل ویڈیو میں نظر آنے والا شخص خود کو وکیل ظاہر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کی وراثت میں اپنا حصہ لینے کے لیے ان کو ہائر کیا، ان کو انگیج کیا۔ تو وائرل ویڈیو میں مذکورہ شخص نے یہ انکشاف بھی کیا کہ دانیہ شاہ نے انہیں وراثت کا کیس لڑنے کے لیے 2 کروڑ روپے بطور معاوضہ دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں اس شخص نے کہا کہ دانیہ شاہ حقدار ہے، میں اس کو اس کا حق دلوا کر رہوں گا، دیکھتا ہوں کہ کون اس کا حق مارتا ہے۔ بہرحال عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ جو ہے بشریٰ اقبال دانیہ شاہ کو عامر لیاقت کی بیوہ ماننے سے انکاری ہیں۔ ان کے مطابق تو ان کی خلا ہو چکی ہے۔ وہ کہتی ہیں نادرا میں، یعنی نادرا کا جو آفیشل ریکارڈ ہے اس میں تو دانیہ شاہ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، اور عامر لیاقت کے ورثہ میں صرف ان کے بچوں کا نام ہے۔ تو بشریٰ اقبال کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں کہ ان کی گھٹیا حرکت سے عامر لیاقت کی جان چلی گئی، وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ سوشل میڈیا کی آج کل یعنی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے تھوڑی تحقیقات کر لیا کریں۔ میری تو آپ سب سے بھی اپیل ہے،
ریکویسٹ ہے کہ اس کیس کو بھی زندہ رکھیں. کہانی کو سمیٹیں تو عامر لیاقت کی پہلی اور تیسری بیگم ان کی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دکھائی دے رہی ہے، اور یہ گند آنے والے دنوں میں مزید اچھلتا دکھائی دے رہا ہے. اور ایک مزے کی بات بتا دوں، عامر لیاقت حسین مرحوم نے اپنی کسی بھی بیوی کے بارے میں کبھی غلط القابات استعمال نہیں کیے، ہمیشہ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. یہاں تک کہ ذاتی ویڈیو لیک ہونے کے بعد بھی اس نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. اس کو پتا تھا کہ کس نے کی ہے، لیکن اس نے پبلکلی کبھی بھی دانیہ شاہ کے یا کسی اور کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات نہیں کہے. اس نے نہیں ان پہ کیچڑ اچھالا، اس نے ان میں سے کسی کی پاک دامنی کو داغدار نہیں ٹھہرایا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہی کردار جن کے دیے دکھوں کی بدولت عامر لیاقت جیسا خوبصورت انسان اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس کو انصاف دلوانے کے دعوے کر رہی ہیں. ہاں، یہ یاد رکھیں یہ پیسے کی لڑائی اور کچھ نہیں ہے. اگر ان سب کو عامر لیاقت حسین کا خیال ہوتا تو بات چیت کر کے معاملات حل کر لیے ہوتے، اس کے نام کا مذاق تو نہ بناتے. مگر ان سے کیا توقع جو عامر لیاقت کو اس کی زندگی میں سکھ بھی نہ دے سکیں، اس کے جانے کے بعد اس کی عزت کے نام کا کیا خیال کریں گی. بہرحال ایک بات اہم ہے، جس مرضی شخص نے عامر لیاقت حسین کی ویڈیو لیک کی ہو، وہ چاہے سیاسی ہو یا کوئی بھی اور سیلیبریٹی ہو، وہ کوئی بڑا ہی اپنا آپ سمجھے فیس بک یا ہو یا ٹک ٹاکر ہو یا اثر رسوخ والا بندہ ہو، اس کی پکڑ ہونا ضروری ہے. اور اب وقت آ گیا کہ ایسے مخولیوں کو اور موقع پرستوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عامر لیاقت حسین کی جان لینے میں اس لیکڈ ویڈیو کا سب سے زیادہ اہم کردار ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عامر لیاقت حسین سے میں پروفیشنل، ہم دونوں ہیں، میری ان سے انبن بھی رہتی تھی، کبھی ہماری ہوئی بھی ہوگی، لیکن صلح کرنے کے لیے ہمیشہ پہل اس بندے نے کی ہے، اور یہ اس کا بڑا پن تھا. اور ہم اس کے متعلق بڑی باتیں سنا سکتے ہیں، مذاق کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ جب اس کا طوطی بول رہا تھا تو اس ملک میں ہر اینکر اس سے جیلس بھی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزلیں آسان کرے. یہاں تو آزمائش میں وہ چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز دے آخری سفر میں جس کا وہ متمنی تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ جو ہیں ان پہ پردہ ڈال کے رکھے، اور ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین. اللہ حافظ.